السلام علیکم۔ آج جس کتاب کا خلاصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے وہ اردو ادب کی مشہور کتاب ہے۔ 1981 میں منظر عام پر آنے والا ناول راجہ گدھ بانو قدسیہ کی شناخت بنا۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک کہانی ہے۔ ناول کی ابتدا کلاس کی منظر کشی سے ہوئی ہے، جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتی ہیں۔ ان میں سیمی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے قابل ذکر ہے، جبکہ آفتاب اپنی شخصیت کی وجہ سے نمایاں ہے۔ دھیرے دھیرے آفتاب اور سیمی میں محبت ہونے لگتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کلاس میں موجود قیوم اور کلاس کے پروفیسر سہیل بھی سیمی کو چاہنے لگتے ہیں۔ سیمی ایک بیوروکریٹ کی بیٹی ہے، اس کے باپ بھی راہ راست سے ہٹا ہوا انسان ہے۔ گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے سیمی گھر چھوڑ کر ہاسٹل میں رہتی ہے۔ آفتاب بھی ایک بزنس مین کا بیٹا ہے۔ گھر والوں نے سیمی کو بہو بنانے سے انکار کر دیا اور رشتہ دار لڑکی زیبا سے آفتاب کی شادی ہو جاتی ہے۔ آفتاب پاکستان چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہے اور سیمی گہری مایوسی میں گر جاتی ہے۔ قیوم اور سیمی میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آفتاب کی باتیں کرتے کرتے ان کے درمیان رشتہ گہرا ہو جاتا ہے۔ دونوں کئی بار تہذیب کے حدود سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن دونوں کو گناہ کا احساس نہیں ہوتا۔ دھیرے دھیرے ٹوٹ پھوٹ کی شکار سیمی ناکام محبت کے دکھ کی وجہ سے شدید بیمار پڑ جاتی ہے۔ وہ ہسپتال میں داخل ہوتی ہے اور ایک رات خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کر لیتی ہے۔ قیوم کا دماغی توازن یہی سے بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسے عجیب و غریب مناظر نظر آتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ خود کو گدھ سمجھتا ہے جو مردار خور جانور ہے۔ اس نے بھی سیمی کا مردہ جسم جو محبت کی ناکامی کی وجہ سے زندہ لاش بن چکا تھا، گدھ کی طرح نوچ کر کھایا تھا۔ قیوم کے دوبارہ تعلقات عابدہ نامی خاتون سے بن جاتے ہیں، جو کہ شادی شدہ عورت ہے، لیکن جلد ہی وہ توبہ طائب ہو کر راہ راست پر آ جاتا ہے۔ لیکن اسے حرام کا چسکا لگا تھا، وہ خود کو بے چین محسوس کرتا ہے۔ پروفیسر سہیل سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ اسے مشورے دیتا رہتا ہے۔ ناول میں بتایا گیا ہے کہ حرام کھانے سے جنون اور دیوانگی جنم لیتی ہے، جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے۔ قیوم کی خصلت سے اس کے بھائی اور بھابھی واقف ہیں۔ باپ، جسے قیوم بوڑھا گدھ کہتا ہے، گاؤں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر اکیلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ قیوم کی زندگی میں ایک اور عورت آتی ہے جو کہ طوائف ہے۔ 42 سالہ امتل کے ذریعے طوائف کی نفسیات اور معاشرے کی بے حسی کی منظر کشی ہوتی ہے۔ امتل نے کبھی شادی بھی کی تھی، اس کا ایک بیٹا بھی تھا، وہی بیٹا اسے قتل کر دیتا ہے۔ اس طرح امتل کا قصہ بھی تمام ہو جاتا ہے۔ قیوم کی شادی ایک با کردار لڑکی روشن سے ہوتی ہے، لیکن شادی کی پہلی رات روشن قیوم کو خبر دیتی ہے کہ اس کے پیٹ میں افتخار نامی شخص کا بچہ ہے جو کہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ خبر قیوم پر بجلی بن کر گرتی ہے، مگر وہ برداشت کرتا ہے اور افتخار کو، جو کہ سعودی عرب میں تھا، بلا کر روشن کی شادی اس سے کرا دیتا ہے۔ اس دوران قیوم کی ملاقات پروفیسر سہیل سے دوبارہ ہوتی ہے، جو اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے سیمی کی طرف سے ٹھکرائے جانے کے بعد آفتاب کے دل میں سیمی کے لیے غلط فہمی پیدا کی تھی۔ دوسری طرف اس ناول میں پرندوں کی کہانی بھی ہے، جو جنگل میں ایک گرانڈ میٹنگ کرتے ہیں، جس میں انسانوں پر تنقید کی جاتی ہے کہ انسان زمین کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا ہے۔ ساتھ ساتھ راجہ گدھ کو جنگل سے نکالنے کے لیے بحث مباحثہ جاری رہتا ہے، کیونکہ گدھ حرام کھاتا ہے اور جنون میں مبتلا ہے۔ آفتاب کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کی شکل و صورت سیمی سے ملتی ہے، مگر وہ ایک نارمل بچہ نہیں ہے۔ اس کی جسمانی ساخت عجیب و غریب ہے۔ بچے کا نام افراہیم ہے۔ اس کو سچے واقعات نظر آتے ہیں، مگر جب وہ بتاتا ہے تو کوئی یقین نہیں کرتا۔ اس کی روحانی آنکھ کھل چکی ہے، مگر دنیا والوں کے لیے وہ ایک پاگل ہے۔ اسے عجیب و غریب مناظر نظر آتے ہیں اور وہ بیچ سڑک سجدہ کرتا ہے۔ یہی پر کہانی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ تھا راجہ گدھ کا مختصر خلاصہ۔ اس حوالے سے کوئی بھی رائے ہو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ بہت شکریہ۔